صلوات بلندتر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت جدیدیت بلندتر صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام ورکن والمقام والحل والاحرام والشریعت والاحکام والمنبر والبیان والکتاب والقرآن والحجت والبرہان سید الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَعْدِ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَجِبِينَ لَسِيَّمَا ابْنِ أَمِّهِ وَوَارِثِ عِلْمِهِ عِلْمِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ الَّذِي قِيلَ فِي شَانِهِ نَاضِ عَلِيًّا مَظْهَرَ الْعَجَائِبِ تَجِدُونَ لَكَ فِي النَّوَائِبِ کل ہم و غم سینجلی بے ولایت کا یا علیو یا علیو یا علی نعرہ حیدری ولعنت الدائمت الابدی علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صلوات پڑھیں بواز بلند سامعین محترم بزرگان دین احباب علی قدر جناب شاعر اہل بیت سعید ماتمی کی جانب سے سالانہ یہ عزاداری جو سادات کے مدینہ چھوڑنے کی نسبت سے منعقد ہوئی ہے، سب سے پہلے دعا ہے کہ خالق کائنات سید صادق صاحب کی تمام حاجتیں پوری فرمائے، مولا ان کے رزق میں اضافہ فرمائے، ان کے رفیق کار جتنے بھی ہیں کاروان حسین والے مولا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ جتنے چل کے اس مجلس پاک میں تشریف لائے ہیں مولا پاک آپ سب کی تمام حاجتیں پوری فرمائے، امام زمان سے جلد ظہور ہو جائے اور مولا کے لشکر میں ہم سب کا شمار ہو جائے، ساری دعاؤں کی استجابت کے لیے مل کر بلندتر صلوات پڑھیں۔ بڑا ہی ایک دلچسپ اور معزوز کر دینے والا اور ہماری نسل کے لیے بہترین مواد ہے آج کے دن کی مناسبت سے، گویا پوری تاریخ ہے، اگر مسلمان 28 رجب کو سمجھ جائیں تو انہیں پتہ چل جائے گا آدم کیوں آئے، نوح کیوں آئے، ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کیوں آئے، پیغمبر کل کا جو دن گزرا ہے یہ بعثت کیوں واقع ہوئی۔
پورا دین جو ہے وہ آج کے دن بلکہ گزشتہ شب ہی جو تھوڑی دیر کے لیے چند دقائق کا مکالمہ تھا امام حسین علیہ السلام کا والی مدینہ کے ساتھ، اگر وہ گفتگو، وہ مکالمہ، وہ بات جو اس دربار کی شب کے اس پہر میں ہوا غور کیا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اسلام کیا ہے اور دین کیا ہے۔ اچھا دیکھیے، یہ کوئی پہلا سفر نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کا تاریخ میں، بلکہ آپ سے پہلے بھی اللہ کی برگزیدہ ہستیوں نے سفر کیے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ سائرہ کی خواہش پر ان کا عقد ہوا ہاجرہ سے، اور اللہ نے حضرت ہاجرہ کو فرزند عطا کیا، نبی تھے، محسوس کر لیا کہ اب ہاجرہ کا یہاں رہنا مناسب نہیں، چنانچہ وہاں سے لے کر چلے، بابل سے چلے کہاں؟ وادی غیر ذی زر، اور وہاں آ کر ہاجرہ کو چھوڑ دیا اس کے بچے سمیت، اور ایک حد مقرر کی کہ یہاں سے باہر نہیں جانا۔ اسی طریقہ سے حضرت لوط علیہ السلام کا بھی سفر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کو کون نہیں جانتا؟ داخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا، جب شہر کے داخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا، وہاں دیکھا کیا؟ دو آدمی ہیں، رجلان یقتتلان، دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ استغاثہ الذی من شیعتہ، جو موسیٰ کا شیعہ تھا اس نے پکارا موسیٰ کو، الذی من عدوہ، جو دشمن تھا موسیٰ کا۔ بظاہر وہ موسیٰ کا دشمن نہیں تھا، وہ دشمن تھا موسیٰ کے شیعہ کا۔ یہاں دو باتیں کم از کم قرآن کی روح سے سمجھ میں آتی ہے، جو جس کا ہوتا ہے اسی کو مشکل میں پکارتا ہے۔ یہ ہمارے ایک مومن محمد عمران صاحب، ان کی بیٹی بیمار ہے، مولا سے شفا عطا فرمائے، اور بھی جو مومنی بیمار ہے وہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ میں نے پورا یہ واقعہ نہیں پڑھنا، صرف گزرنا ہے اور ایک مقصد تک آپ کو لانا ہے کہ جناب موسیٰ نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک گوزہ مارا، فقضا علیہ، اور وہ بچارہ مر گیا۔ جیسے وہ آدمی مرا تو موسیٰ نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو گمراہ کرنے والے شیطان کا کام تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یعنی تحقیق کر لیں کہ یہ کیوں لڑے ہیں۔ دوسرے دن پھر وہ دیکھا، پھر وہ، اب تو وہ بڑا ہو گیا جناب، میرا تو موسیٰ ہے۔ پھر دوسرے دن وہ لڑ رہا تھا، موسیٰ کہ جا جا، اب میں تیرے قابو میں۔ بلکہ ایسے نہیں، اس نے پکارا موسیٰ کو، موسیٰ اس سے پہلے کچھ کہتے، وہ کہنے لگا جو مقابل میں تھا، موسیٰ آج پھر تم ایک اور آدمی کی جان لینا چاہتے ہو؟ تو اب موسیٰ وہاں سے نکلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا شہر چھوڑ دیا
اور کہاں گئے؟ مدائن میں، جہاں ان کا پہلے آمنا سامنا ہوا، کنویں پر 2 بچیاں تھیں، پانی کے لیے آئی تھی، لیکن کوئی انہیں قریب نہیں آنے دے رہا تھا۔ چنانچہ جناب موسیٰ نے ان کی ہیلپ کی، مدد کی، تو اب بچیاں تھیں، وہ نبی زادیاں تھیں۔ کہا کہ ہم تو ایسے فری میں کام نہیں لیتے، ہم اجرت دیں گے پھر آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ کہا کیا اجرت؟ کہا وہ ہم تو طے نہیں کر سکتے، وہ تو ہمارا بابا طے کرے گا۔ باپ کہاں ہے؟ کہا گھر میں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہ جو جیسے موسیٰ نے کہا کہ نہیں، ہم عورتوں کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں، ہم عورتوں کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ موسیٰ آگے ہوئے، پیچھے وہ بتاتی کہ یہ گلی جائے، وہ گلی جائے، گھر آ گیا۔ جناب شعیب نے کہا اچھا، اجرت ہے اس کی 7 سال، 10 سال پورے کر لو تو بہت بہتر۔ کہا جناب کس کی اجرت؟ تو آپ نے دینی ہے۔ کہا میں دوں گا بیٹی، بیٹی آئے گی اجرت میں، لیکن اس کا ہے حق مار، وہ 7 سال تجھے پورے کرنے ہیں، 10 کر لو تو بہت اچھی بات ہے۔ موسیٰ نے 10 سال وہاں پورے کر لیے، پھر واپس پلٹے اور پھر کوتور پہ گئے، اور پھر وہ عصا جو وہاں شعیب سے لیا تھا وہاں اللہ نے کہا پھینکو، اور پھینکا اور وہ صحابہ بنا، وہ پورا واقعہ آپ کے سامنے۔ اب پھر ایک اور سفر ہمارے سامنے آتا ہے موسیٰ کے بعد۔ وہ سفر کون سا ہے؟ وہ سفر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سفر ہے کہ سفر پہ نکلے، واپس ہے تو کہ ماں مر گئی تھی۔ پھر ایک اور سفر آتا ہے اور وہ سفر ہے ہمارے نبی کا، وہ سفر پیغمبر کا سفر ہے، اور وہ سفر نبی کی مرضی کا سفر نہیں ہے۔ ابراہیم نکلے تو خود نکلے، لوط نکلے تو خود نکلے، موسیٰ نکلے تو خود نکلے، عیسیٰ نکلے تو خود نکلے، مگر مصطفیٰ خود سے نہیں نکلے۔ اللہ نے حکم دیا کہ جن کے سہارے پہ تو مکہ میں تھا اب وہ تیرے پاس سہارے نہیں ہیں۔ کون سے سہارے تھے؟ 2 سہارے تھے، ایک سہارے کا نام ابو طالب ہے، ایک کا نام ختیجہ ہے سلام اللہ علیہ۔ ایک میں کی صلوات پڑھ لیں کی عظمت پر اللہ۔ اچھا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جملہ خطابت کا ہے، اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کتنا سمجھتے اور کتنی داد دیتے ہیں جملے پر۔ اللہ تعالی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ شیء پہ قادر ہے کہ اللہ جو غار میں مکڑی سے جالا بنوا سکتا ہے، جو فاختہ سے انڈے نکلوا سکتا ہے، جو ایک درخت کو جو سوکھا ہوا تھا اسے ہرا کر سکتا ہے، کیا وہ مصطفیٰ کی گھر میں حفاظت نہیں کر سکتا؟ جی بھائی کر سکتا ہے نا، تو پھر نبی کو ہجرت کا حکم کیوں دیا؟ میں نے کہا یہ سفر نبی کی مرضی کا نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی کا ہے۔ اور کمال کی بات ہے شاہ صاحب، ملک صاحب، بابا جی دیکھنا نزاکت کو، در حقیقت اللہ نبی کو ہجرت کا حکم دے کر ابو طالب اور ختیجہ کے احسان پر خاموش خراج عقیدت دینا چاہتا تھا۔ یہ خاموش خراج عقیدت تھی۔ اگر تم یہاں رہو گے تو کسی کو کیا پتا چلے گا کہ ابو طالب کی خدمات کیا تھیں، ختیجہ کی خدمات کیا تھیں۔ تم یہاں مکہ چھوڑو گے
پھر لوگوں کو پتا چلے گا ابو طالب کیا تھا اور خدیجہ کیا تھا۔ اچھا یہاں رک جائے گا۔ حضور آپ جو مکہ میں آئے 40 سال خاموش رہے، کل کا دن گزرا ہے بیست کا۔ کل ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کا دن تھا، چونکہ انسانوں کی انسانیت مر چکی تھی، بشر کی شرافت کا جنازہ نکل چکا تھا، جسے احیا کیا، زندہ کیا میرے نبی نے۔ بشریت کو شرافت بخشی، انسان کو انسانیت دی، جی اتنا عظیم دن۔ اچھا حضور وہ تو بات تھی غار کی، اب حضور نے ایک دعوت کی، دعوت میں سارے سردار تھے، دعوت میں سارے سردار تھے، اور یہ دعوت بھی تیسرے دن بول چال میں آئی، پہلے 2 دن کھا کے جاتے رہے، اور تیسرے دن ابو طالب کی ہی حکمت تھی کہ پہلے بولو پھر بعد میں بات ہوگی۔ اب حضور نے جب بتایا اور پھر کہا کہ اس معاملے میں میرا ساتھ کون دے گا، میرا ساتھ، سارے خاموش تھے، سارے خاموش تھے، سب نے لکھا، اکیلا ایک بچہ تھا ابو طالب کا، چھوٹا بچہ تھا ابو طالب کا، اس نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ اب مجھے یہ نہیں پوچھنا کہ جناب بتائیں کہ اس وقت تک کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں مجھے یہ بتاؤ، کوئی آ گیا؟ بسم اللہ پیر بولا بدل، بتاؤ یہ وہ کہاں چلے گئے سبزواری صاحب؟ طبیعت خراب تھی، نہیں طبیعت جھاڑ دی لگی، نعرہ حیدری، ہاں جو مسکین آدمی ہیں جو کہ صحیح، بڑی توجہ کے ساتھ اس جملے کو سننا خدا کے لیے۔ شیخ صاحب اس محفل میں جو تیسرے دن دعوت کے انتظار میں لوگ مجبوراً بیٹھ گئے تھے، سب نے لکھا، اپنے پراؤں نے لکھا، اکیلا ابو طالب کا چھوٹا بیٹا تھا جس نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ میں پوچھتا ہوں تاریخ دانوں سے، مورخین، بنو امیہ کے دسترخوان پہ بچی ہوئی ہڈیوں کو جی چوس چوس کر مزے لینے والے ملاؤں کو، بھائی ہمارے ہاں تو نہیں، ہم تو میدان کی بات کرتے بھی ہیں، میدان کی بات سنتے بھی ہیں۔ شیخ صاحب تھوڑی دیر کے لیے خدا کے لیے اب آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، ہم لوگ میدان کی بات کرتے بھی ہیں، میدان کی بات، ارے آپ تو کان کی بات سننے کی عادی ہیں، ہائے ہائے، آپ تو کان والی بات کو سن لیتے ہیں، میدان والی بات کو بھول جاتے ہیں۔ جو نبی چچا سے کہہ سکتا ہے کہ میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ لو، وہ دعوت ذوالشیرہ میں بڑے بڑے تھے، اگر اٹھ کر نہیں کہہ سکتے تھے تو نبی کے کان میں ہی کہہ دیتے۔ جی کوئی ہے؟ اچھا دیکھیے، نہر ہے، نہر، دریا،
نالا، پانی کا صاف نالا، ندی، اس کے کتنے کنارے ہوتے ہیں؟ دو ہوتے ہیں، ایک دائیں ایک ادھر ایک ادھر، ایسی بات ہے، دو کنارے ہیں نا۔ قبلہ آدم سے لے کر خاتم تک جتنے نبی آئے ہیں انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کا پسندیدہ دین کون سا ہے؟ اسلام۔ تو اسلام ہے انسان کی ہدایت کی نہر۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، اسلام ہے انسان کی ہدایت کی نہر، دریا۔ اس کے بھی دو کنارے ہیں۔ کیا بات ہے، پہلے کنارے کا نام ہے دعوت ذل الشیرہ۔ ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، جی تو جو ہے اللہ آپ بھی بیٹھے، بسم اللہ، تو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سبحان اللہ۔ اسلام کے دریا نہر کے بھی دو کنارے ہیں۔ پہلا کنارہ ہے دعوت ذل الشیرہ، دوسرا کنارہ ہے غدیر۔ جی ارے تم جس کنارے پہ جاؤ گے تمہیں علی ملے گا۔ مل کے پراؤں کو دیکھتے دیکھتے اپنے بھی کہنے لگے ارے یہ شاعر یہ کیا یہاں آتے ہیں شعر سناتے ہیں، ارے یہ ذاکر کیا آتے ہیں قصیدہ سناتے ہیں، ارے مولانا ان سے کہیں کبھی کبھار تبلیغ کر دیا کریں۔ پہلے دوسرے تھے وہ کہتے تھے کہ ان کو علی کے علاوہ آتا کیا ہے، واہ واہ، جی نہ یہ اللہ کی بات کرتے ہیں نہ نبی کی بات کرتے ہیں، علی کی بات کرتے ہیں۔ اب اپنوں میں آگے ہیں جناب، یہ تبلیغ نہیں کرتے، یہ علی کی بات کرتے ہیں۔ دیکھو جو بھی آتا ہے شاعر اس کی شاعری مکمل ہے، علی کی بات نہ کرے، جا کر جتنے مرضی قصیدے پڑھ لے، جس قصیدے میں علی نہ ہو وہ قصیدہ لگتا ہی نہیں۔ جی تو ان سے کہیں تبلیغ کرو بھائی، کوئی نماز کی بات کرو، کوئی روزے کی بات کرو، کوئی زکوٰۃ کی بات کرو، کوئی حج کی بات کرو، کوئی خمس کی بات کرو، توحید کی بات کرو، نبوت کی بات کرو، امامت و قیامت کی بات کرو، عدل کی بات کرو۔ واہ واہ، یہ کیا ہے جناب؟ ادھر سے بات سب علی کی بات۔ ارے انہیں پتہ ہی نہیں، چاہے اصول دین ہو چاہے فروع دین ہو، وہ ہے جو دریا کے اندر ہے نا، دریا کے اندر ہے، اور دریا کا ادھر کا کنارہ بھی علی ہے، ادھر کا کنارہ بھی علی ہے۔ یار بھائی دعوت ذل الشیرہ میں سبحان کوئی اللہ، علی کے علاوہ ہے تو دکھاؤ۔ کوئی نہیں، اچھا غدیر میں اللہ نے اپنے رسول سے کہا تبلیغ کرو، ہائے ہائے، اپنے رسول سے کہا تبلیغ کرو، اور تبلیغ اس بات ہی کر دیا جو پہلے طے ہو چکا ہے۔ یعنی ایسے نہیں کہ فی البدی بات ہو، فی البدی بات نہیں، موضوع پہلے سے اللہ نے طے کر لیا ہے، طے شدہ موضوع ہے، وہ طے شدہ موضوع اس کی تبلیغ کرو۔ جی ارے مسلمان نے سمجھا شاید وہ تبلیغ ہے جو شلوار کو اونچا رکھ کے قمیض کو لمبا کر کے اور اپنی پشت پہ ایک وزن بھاری، جی اس کو اٹھا کر شاید اس کا نام تبلیغ ہے۔ اچھا تبلیغ کے لیے مبلغ کیسا ہونا چاہیے؟ کیا بات ہے، جو دین کو سمجھتا ہو۔ ہم نے دیکھا یہاں دھوبی بھی تبلیغ پہ جا رہے ہیں، یہاں معاذ اللہ جی میں وہ اب کیسے کہوں، سارے ہی جا رہے ہیں، دکاندار بھی جا رہے ہیں، جی مولانا صاحب تو نہیں جائیں گے، ان کے تو نکاح جائیں گے، ان کے ختم شریف جائیں گے، ان کے حلوے جائیں گے، مولوی تو یہیں پر ہے،
جو تبلیغ میں جاتا ہے وہ ہر کوئی جاتا ہے، کہ نبی کی تبلیغ ایسے تبلیغ ہوگی معاذ اللہ؟ اللہ نے کہا تبلیغ کرو، بھئی کون سی چیز رہ گئی تبلیغ کے لیے؟ نمازیں پہلے پڑھوا چکے، روزے پہلے رکھوا چکے، جہاد پہلے کروا چکے، لے دے کر ایک حج بچہ تھا وہ بھی پڑھ کے آ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا تبلیغ کرو، اللہ نے کہا تبلیغ کرو۔ یا اللہ نماز پہلے پتہ لگی کیسے پڑھنی ہے، روزے رکھ چکے جی، ہر چیز کر چکے، جو کچھ ہے کر چکے، اب باقی بچہ کیا ہے؟ جس کی تبلیغ کا حکم ہے، اور یہ واحد وہ تبلیغ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا نمازیں قائم کرو، یہ نہیں کہا جو نہیں سن رہے ان کو جا کے بتا دو۔ اللہ کے نبی نے کہا روزے رکھو، یہ نہیں کہا جو نہیں آ سکے انہیں سنا دو۔ اللہ کے نبی نے کہا زکوٰۃ دو، یہ نہیں کہا جو نہیں آ سکے انہیں سناؤ۔ اللہ کے نبی نے حج کیا کہ حج جنہوں نے نہیں پڑھا انہیں سناؤ۔ یہ کون سی تبلیغ ہے؟ کہتے ہیں تم بھی سنو، جو نہیں آئے انہیں بھی سناؤ۔ ہائے 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 ہائے، یعنی خود بھی سنو، جو نہیں آئے ان کو بھی سناؤ۔ جملہ بدل کے کہہ دوں، سنی شیعہ نے لکھا کہ اس تبلیغ کے لیے نبی نے مصلی نہیں بچھایا۔ ہائے 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 ہائے، اس تبلیغ کے لیے نبی نے مصلی نہیں بچھایا، بلکہ پلانوں کا ممبر بنوایا، اور ممبر بنوا کر خطبہ دینے کے بعد علی کو بلایا، اور پھر علی کا ہاتھ پکڑ کر من کن تو مولا فرمایا۔ اب کہا تم بھی سنو، جو نہیں آئے ان کو بھی ترجمہ آسان کر دوں کہ نبی کیا کہنا چاہتے ہیں کہ تم بھی علی علی کرو، جو نہیں آئے ان سے بھی کہو علی علی کرے۔ میرے محترم، نماز قائم کرنے کا حکم آیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم آیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم آیا ہے، اور کسی حکم پر بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آج دین مکمل ہوا، کیا بات ہے، کیا کہ آج میں تمہارے اسلام سے راضی ہوا۔ جب اور پھر جملہ اگلا پڑھ سکتا ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے یہ نہ کروایا تو کچھ نہیں کروایا، یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ ارے کمال کی بات ہے، ملا کہتا ہے تبلیغ نام ہے نماز روزے کا، اللہ کہتا ہے تبلیغ نام ہے علی علی کرنے کا۔ اب جسے ملا کی بات پسند ہے وہ ملا کی بات پہ عمل کرے، جو اللہ کی بات پہ ہم آواز ہونا چاہتا ہے وہ علی علی کرے جی۔ اسی لیے قبلہ نماز کی شرط ہے، روزے کی شرط ہے، زکوٰۃ کی شرط ہے، خمس کی شرط ہے، حج کی شرط ہے، نماز بالغ ہو تو واجب، اور پھر جب تک ہوش و حواس قائم رہے تب تک واجب، 15 سال سے پہلے بھی واجب نہیں، ہوش و حواس کے تو پھر بھی نماز واجب نہیں، مستورات کے دور بھی زیادہ گنجائش ہے۔ پھر روزے سال میں 1 مہینہ، وہ بھی گھر میں رہو تو، سفر میں ہو تو معاف، بعد میں قضا کر لینا۔ زکوٰۃ نصاب پورا ہو تو واجب، خمس سالانہ بچت ہو تو واجب، حج پوری زندگی میں 1 مرتبہ واجب، وہ بھی جب استطاعت ہو تو واجب جی۔
اللہ اکبر. ایک جملہ اور کہہ دوں، یہ ساری چیزیں شرائط کے ساتھ واجب تب ہیں جب انسان زندہ ہو. انسان مر جائے نماز ختم، انسان مر جائے روزہ ختم، انسان مر جائے حج ختم، انسان مر جائے زکوٰۃ ختم، انسان مر جائے خمس ختم. مگر پوچھ مولانا سے، دو چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں بالغ بھی نہیں زندہ بھی نہیں، بھائی بالغ بھی نہیں زندہ بھی نہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے، اذان میں کان میں اذان کہتا ہے، بندہ مر جاتا ہے، مرنے کے بعد جنازہ پڑھتا ہے، جی تلقین پڑھتا ہے. مجھے بتا یہ اذان کیوں، یہ جنازہ تلقین کیوں؟ اللہ کہتا بتانا یہی چاہتا ہوں انہیں پتا چل جائے کہ اصل تبلیغ کیا ہے. اصل تبلیغ وہ ہے کہ جس کی اذان واجب ہونے سے پہلے ہے. اصل تبلیغ وہ ہے کہ جس کا جنازہ تلقین مرنے کے بعد بھی ہے. تو میرے نبی نے جو سفر کیا وہ مکہ سے مدینہ تھا. پھر فتح مکہ کے دن واپس پڑ گئے حضور. پھر اپنے شہر واپس آئے، پھر ہجرت نہیں کی. پھر کہا کہ میں نے مدینہ اپنا شہر بنا دیا ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام نے جو ہجرت کی، جو سفر کیا، نبیوں کا سفر تھا اسلام کی تبلیغ کے لیے، اور حسین کا سفر تھا اسلام کی ہوئی تبلیغ کو بچانے کے لیے. آدم سے خاتم تک نبیوں کی نبوت چلی جاتی اگر غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان نہ ہوتا، اور اعلان غدیر ختم ہو جاتا اگر حسین نے مدینہ نہ چھوڑتے. یہ 28 رجب در حقیقت ایک مومنٹ تھی، ایک تحریک تھی ولایت کو بچانے کے لیے. یہ ولایت علی کے لیے، ولایت علویہ کے لیے، ولایت ائمہ کے لیے. امام حسین علیہ السلام نے کہا میں ایسی ہی حفاظت کروں گا. اماں آپ دربار گئی تھی، اماں آپ دربار گئی تھی، لیکن میں ایسا نیا شہر سجاؤں گا، بناؤں گا، آباد کروں گا کہ جب تک وہ شہر رہے گا اماں پھر ولایت پر کوئی حملہ نہیں کر سکے گا. وہ جو چند لوگ تھے آج کروڑوں میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس کربلا ہے. کربلا شیعوں کی میراث نہیں ہے، کربلا ولایت کی میراث ہے. یاد رکھو میرے دوستو، امام حسین علیہ السلام نے عجیب رنگ میں سفر اختیار کیا ہے. آنا کربلا تھا مگر حجت پوری کر رہے تھے. کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ حسین کہاں جا رہے ہیں. خدا کی قسم ایک صحابی رسول ہے، آنکھوں سے نابینا ہے. اپنی بیٹی سے کہا بیٹی یہ اونچی اونچی آوازیں کس چیز کی ہیں؟ کیا کوئی بادل گرج رہی ہیں؟ بابا اچھا ہوا آپ کی آنکھیں نہیں ہیں، یہ بادل کے گرجنے کی آواز نہیں، یہ محلے بنی ہاشم میں فاطمیات کے رونے کی آوازیں ہیں. آقا حسین مدینہ چھوڑے. میں نے خود نہیں پڑھا لیکن میں نے ایک عراق کے عالم دین سے سنا، وہ پچھلے سال پڑھ رہے تھے.
میں لائیو پروگرام سن رہا تھا ان کا، وہ پڑھ رہے تھے کہ حویلی بنی ہاشم کو سب نے چھوڑا، لیکن جس انداز میں ام المصائب نے چھوڑا، جو انداز ام المصائب بی بی کا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اور کہتا ہے کہ میں چونکہ اس تاریخ کو لکھنا چاہ رہا تھا، میں سامنے نہیں آیا، میں کونے پہ کھڑا ہو گیا۔ وہ عالم دین بیان فرما رہے تھے سید صاحب کہ وہ کہتا ہے کہ ایک ایک بی بی آ رہی تھی، ایک ایک بی بی آ رہی تھی، ہر بی بی کے آنے پر ہاشمی بڑے بے چین تھے، مگر جیسے ہی سب بیویاں سوار ہو چکی، اب ایک مرتبہ حسین کو عباس نے بے چین دیکھا، اکبر کو بے قرار دیکھا، عباس سمجھ گئے کہ اب دروازے سے باہر کون آنے والی ہے۔ کہتے ہیں بڑی بے چینی کے ساتھ عباس کبھی گلی کے اس نکر پہ جاتے، کبھی اس نکر پہ جاتے، اور بلند آواز کہتے الحجاب الحجاب، خبردار کوئی مدینے والا بنی ہاشم کے گھروں کے سامنے نہ آئے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک عزتوں والی بی بی آئی، قدم آہستہ آہستہ اٹھاتی تھی، بسم اللہ پڑھ کے حسین آگے بڑھے، اپنی ماں جائی کا ہاتھ تھاما، علی اکبر نے اپنے زانوں سے سہارا دیا، مگر بی بی رک جاتی ہے، فرمایا نہیں، مجھے سوار وہ کرے جو میرے ساتھ کربلا سے بھی جائے۔ 24 سال یا 23 سال، تقریباً 23 سال بندے میرے آقا سجاد کے، امام نے آواز دی سجاد بیٹا آ جاؤ۔ یہی وجہ ہے جب آپ شام جائیں گے زیارات پر، بی بی کی بڑی زیارت ملتی ہے، زیارت مفجع، اس میں جملے لکھی ہیں کہ جب 11 محرم کو بالپلان اونٹوں پہ بی بی کو سوار ہونا پڑا، بی بی نے دائیں بائیں دیکھا، فرمایا وہ کہاں گے جو مدینے میں کہتے تھے کہ ہم سوار کرائیں گے؟ ارے زینب کو دیکھو، میرے ہاتھ میں رسن ہے۔ اللہ لعنت اللہ علیکم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منکم یکفرون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ بچھوڑا بسلسلہ روانگی کاروان توحید از مدینہ تا کربلا، برادر عزیز جناب قبلہ سید صادق صاحب کے زیر تمام سالانہ کی عزاداری اور پرسداری کا پروگرام ہے۔ سلسلہ فضائل المصائب کافی دیر سے چل رہا ہے۔ اب میں اس شخصیت کو رونق افروز منبر کرنا چاہوں گا۔ حبیب رضا حیدری صاحب کے ہونہار شاگرد جناب قبلہ عقیل عباس حیدری تشریف لا چکے ہیں۔ ایک دو اعلانات سماعت فرمائیے گا۔ یکم شبان المعظم جشن مادر اونو محمد زیر انتظام دستہ اونو محمد امام بارگاہ قصر باب الحوائج اصغر مال شیخ تکہ اس کے ساتھ ہے، جس سے رضوان زیدی صاحب آف کراچی، کمک کیانی صاحب راولپنڈی اسلام آباد کے نامور شعراء محمد خان اور گرد و نواح کے شعراء تشریف لائیں گے۔ 2 شعبان المعظم اسی امام بارگاہ میں برادر عزیز شاعر اہل بیت جناب قبلہ نعیم عباس نعیم صاحب کے زیر اہتمام جشن حسینیت منعقد ہوگا، جس سے راولپنڈی اسلام آباد کے نامور شعراء کے علاوہ
जनाब क़िबला काबा हसनैन अकबर साहब और दीगर नाबर शोरा खिताब फरमाएंगे। 4 मिसरों के साथ भाई का इस्तकबाल करूंगा कि घर के जिस हिस्से को परचम से सजा रखा है, बतौर खास देखिएगा, घर के जिस हिस्से को परचम से सजा रखा है, नाम उस हिस्से का अब करबला रखा है। नारा हैदरी। घर के जिस हिस्से को परचम से सजा रखा है, नाम उस हिस्से का अब करबला रखा है। और ये कहीं परचम अब्बास की लकड़ी तो नहीं जो असा हाथों में मूसा ने उठा रखा है, जो असा हाथों में मूसा ने उठा रखा है। और बतौर खास जितने सादात बैठे हैं उनसे दुआ के लिए शेर है, जो असा हाथों में मूसा ने उठा रखा है। और आसमानों को बिछा दे मेरे घर में या रब, आसमानों को बिछा दे मेरे घर में या रब, शह महराज की बेटी को बुला रखा है। और मर तो जाते हैं अज़ादार मगर मिटते नहीं, इनको बीबी की दुआओं ने बचा रखा है। मिलके अपनी अपनी इबादत फरमाइए, जुबानों को मुअत्तद फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या जुबा कुल्ले वाला हैदरी। ज़ाकर खुश इल्हाम, ज़ाकर मुशाफ़िर शाम जनाब क़िबला काबा अकील अब्बास हैदरी साहब ऑफ गुजरात रौनक अफरोज़ मिंबर होंगे और ज़िक्र फ़ज़ाइल मुसाहिब बयान फरमाए। इनकी आमद करें और तमाम जुमला मोमिनीन की सेहत और सलामती के लिए 12वें बादशाह की जल्द आमद के लिए मिल के बावाज़े बुलंद सलवात का दिया पेश फरमाइए।